شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پی ٹی اے چیئرمین عمران خان کی فتح یقینی، سپریم کورٹ کے اندر سائفر کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کیس کے اندر آج کل اڈیالہ جیل میں ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ان کی سماعت ہوئی تھی جو ریجیکٹ کر دی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے جو وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی دونوں کی جو ضمانت کا کیس تھا سائفر کیس کے حوالے سے، اس کو مسترد کر دیا۔ بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آبزرویشن ہے اس کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر یہ جو سائفر کیس ہے اس کے اندر ان کو عمر قید یا سزائے موت ہونے کا بھی انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر کیس کے حوالے سے جو قانونی ماہرین ہیں ان کی رائے بہت مختلف ہے۔ سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کیس بنتا ہی نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ سائفر کیس بالکل صفر ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے کہ جب بھی وزیر اعظم کو کوئی باہر کی کوئی طاقت یا باہر کا کوئی بھی ملک پاکستان کے اندر مداخلت کرے گا اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے اگر اس کو کوئی اس کے بارے میں دھمکی آمیز کوئی مراسلہ جاری کیا جائے گا تو یہ وزیر اعظم پاکستان کا اختیار ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اس کو عوام کے سامنے لے کے آئیں۔ قانونی ماہرین اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے اوپر سائفر کیس جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ بنایا گیا ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے اور لہٰذا اس کیس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ کیس بالکل صفر ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے چیئرمین پی ٹی آئی کی جو متفرق درخواستیں ہیں سائفر کیس کے حوالے سے ان کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے مختلف متفرق درخواستیں دائر کی گئی ہیں جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ ضمانت بھی دی جائے، مقدمہ احراج کرنے اور فرد جرم کے خلاف بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کو تشکیل دے دیا گیا ہے۔ یہ 3 رکنی بینچ سینئر جسٹس جناب جسٹس طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں 22 نومبر کو سماعت کرے گا۔ اس بینچ کے اندر جس کی سربراہی سینئر جسٹس جناب جسٹس طارق مسعود صاحب کر رہے ہیں، جسٹس جناب یحییٰ افریدی اور جسٹس محترمہ عائشہ ملک صاحبہ بھی اس میں شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 22 نومبر کو سائفر کیس کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی کی متفرق درخواستوں کے اوپر سائفر کیس میں ضمانت، مقدمہ احراج اور فرد جرم کے خلاف اس کیس کی سماعت کرے گا اور اس کے اوپر 22 نومبر کے بعد ظاہر ہے جو کارروائی ہوگی اس کورٹ کی سماعت کے بعد تو پھر اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ آئندہ سپریم کورٹ کی طرف سے چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کے بارے میں کیا برا ریلیف ملتا ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے آج وزیر اعظم سابق وزیر اعظم جناب میاں نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے قائد بھی ہیں ان کی رہائش گاہ جاتی امرا ان سے ملاقات کی۔ اس موقع کے اوپر سینئر نائب صدر محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں۔ جاتی امرا میں یہ ملاقات بہت خوشگوار موڈ میں رہی، باہمی دلچسپی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف صاحب اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم صاحب کے درمیان تجارت سمیت مختلف شعبوں، سلامتی اور علاقائی استحکام کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک کے اندر آئندہ ہونے والے انتخابات کے حوالے سے بھی اظہار خیال کیا گیا۔
میاں نواز شریف صاحب نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنی پارٹی مسلم لیگ نون کی تیاریوں کے بارے میں بھی امریکی سفیر کو آگاہ کیا۔ سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور سیاسی حلقے یہ بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، بہت سارے سیاسی حلقے، نہ صرف سیاسی حلقے بلکہ مسلم لیگ نون خود بھی یہ کہہ رہی ہے کہ کافی چیزیں طے پا چکی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننا وہ اب کنفرم ہے۔ یعنی امریکی سفیر کی آج کی جو ملاقات تھی مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں نواز شریف صاحب سے، بہت سارے جو حلقے ہیں ان کے اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات میاں صاحب کو ایک گارنٹی تھی کہ اب آنے والی جو حکومت ہوگی وہ مسلم لیگ نون کی ہوگی اور میاں نواز شریف صاحب آنے والے وزیر اعظم ہوں گے، جس کے بارے میں نہ صرف بہت سارے سیاسی حلقے بلکہ اپنی پارٹی کے اندر سے بھی لوگ ان کے یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون سادہ اکثریت سے حکومت بنا لے گی، اور اس کے اوپر بہت ساری چیزوں کے اوپر بات ہو چکی ہے اور یہ طے کر لیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم ہوں گے۔ 8 فروری کو ابھی انتخابات ہونے ہیں، لیکن اس سے پہلے مسلم لیگ نون روزانہ یہ بات کر رہی ہے، اور نون لیگ کے سینئر جو رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہی آنے والی حکومت بنائے گی، اور مسلم لیگ نون آنے والی حکومت کے اندر جاتی امرہ سے جو شخص ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ یعنی وہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب ہی آنے والی حکومت جو ہوگی، پولیٹیکل جو گورنمنٹ بنے گی 8 فروری کے الیکشن کے بعد، میاں نواز شریف صاحب ہی اس میں وزیر اعظم ہوں گے۔ کراچی لاہور کے بعد اب دنیا میں سب سے زیادہ آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ پہلے لاہور آلودہ ترین شہر پوری دنیا کے اندر کہا جاتا تھا، لیکن اب شام کے وقت جو ایئر کوالٹی انڈیکس آیا ہے اس کے مطابق کراچی کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 241، یعنی سب سے زیادہ ہے اس وقت۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 214 ہے، یعنی کراچی آلودہ ترین شہروں میں پوری دنیا کے اندر پہلے نمبر پہ آ گیا ہے، دوسرے نمبر پہ لاہور ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر ہمارے ہمسائے ملک بھارت کا شہر دلی، اس کا جو انڈیکس ہے وہ 196% ہے۔ یعنی اندازہ کر لیں کہ ابھی تک لاہور پوری طرح اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا اور نہیں ہو سکا، لیکن کراچی جو ہے وہ اب آلودہ ترین شہروں میں شامل ہو چکا ہے۔ پہلے لاہور آلودہ ترین شہر تھا، اب کراچی پہلے نمبر پر آ گیا ہے، لاہور دوسرے نمبر پر، اور دلی جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر جو انوائرمنٹ کی جو صورتحال ہے، ماحولیات کی جو صورتحال ہے، وہ کس قدر خراب ہو چکی ہے، جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت یقیناً اس کے اوپر بر وقت اقدامات اٹھا رہی ہے اور اٹھانے بھی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔